پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش بنی جا رہی ہے اور وہ سازش آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر سامنے لائیں گے اور وہ سازش کرنے والا کون، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سازش میں شریک کیا گیا برطانیہ کے 40 اراکین پارلیمنٹ کو اور پاکستان کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی گئی اور وہ رپورٹ تیار کرنے کا مقصد FATF میں پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانا تھا، اور اس تمام تر سازش کے پیچھے ہمارا ازلی دشمن بھارت اور اس کے ہواری پاکستان ان دنوں FATF میں بلیک لسٹ ہونے کے کگار پر کھڑا ہے۔ وہ لگاتار آتنکیوں کو فنڈنگ کرتا آ رہا ہے، جس کے کارن آج اس کے سر پہ یہ نوبت آئی ہے۔ FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اسے 12 سدس دیشوں کے سمرتھن کی ضرورت ہے، جبکہ بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے اس سے 3 اور ادھک دیشوں کے۔ ان سب کی بجائے پاکستان الٹا انڈیا پر نشانہ سادھ رہا ہے کہ FATF کے گرے لسٹ میں ڈالنے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے۔ FATF کے اوپر، پاکستان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے اس حوالے سے بھی منورنگ کرنا ہے۔ دیکھیے جی، FATF کا معاملہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بیرونی دباؤ میں ہے اس وقت، اور اس کو یہ جو پرسیکیوشن آف مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں، اسٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیوشن اینڈ اسٹیٹ سپانسرڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ گویا کہ ریاست پاکستان ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، اور پرسیکیوشن ہو رہی ہے جس میں 4 اقلیتوں کے نام لیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ زیادہ جو رپورٹ ہے، یہ 90% سے زیادہ بھی یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے قادیانیوں کو۔ 22 جولائی کو یہ رپورٹ آئی ہے۔ ٹائمنگ اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ اتنی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے۔ پاکستان کا ہم شاہد قریشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، پاکستان کا رسپانس آنا چاہیے۔ پوری کمیونٹی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، پوری کمیونٹی بحثیت مجموعی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھے ایک سازش لگتی ہے پاکستان کے خلاف کہ FATF کا جو ایک امپورٹنٹ کروشل ٹائم آ رہا ہے، یہ ہندوستان اور اسرائیل اور ان کے چلے چانٹے جو ان کے پروردہ، ان کے پیسوں پہ پلنے والے لوگ جو ہیں، یہ ہندوستان کے اور اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے لے جانے والے لوگ UK میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں۔ سب نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں ضرور ایسے ہیں جو ان کے ایجنڈے اور ان کے پروپیگنڈا کو آگے لے کے چلنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرح سے اس پہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں اور پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اور یہ صاحب آپ کے اپنے ہی آرٹیکل میں آپ نے کچھ سال پہلے اس کا ذکر کیا جی علی محمد خان صاحب، مجھے امین شہید صاحب کا جانا۔ السلام علیکم شہید صاحب، دیکھیں 1949 سے لے کے تمام مسلم امہ، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی ایک ساتھ جدوجہد کرتے رہے، قرارداد مقاصد میں ہم ساتھ رہے، اس اینٹی قادیانی موومنٹ کے اندر ہم ساتھ رہے، ایک ساتھ ہماری آپس میں جسے کہتے ہیں کہ ایک کیفیت کے اندر ساتھ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے اتحاد کے اندر رکھڑا ڈالنے کے لیے اس رپورٹ نے آپ کو بحثیت مجموعی امت مسلمہ سے خارج کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی جتنی بھی تردید کی جائے، جتنی مذمت کی جائے، آپ بحثیت مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے اقلیت قرار دیا جانے والا ہے۔ اب اس طرح کی بات اس لیے خاص طور پہ آپ کو بلایا شہید صاحب کہ کیا اس کی آپ کا ری ایکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ رپورٹ جو ہے اپنے اس پروگرام میں پیش کیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں برطانیہ سے یا امریکہ سے کبھی بھی یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کی حمایت میں کوئی بات کرے۔ ٹھیک، ان کا بنیادی ہدف ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کو توڑنے، گروپوں میں تقسیم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کو پورا یورپ اس پر کام کرتا ہے، اور ساتھ میں خود امت کے اندر درار ڈالنے کے لیے کبھی قادیانیوں کی صورت میں اور کبھی دیگر اس طرح کے جعلی مکاتب کی صورت میں گروپوں کو الگ کرتے ہیں اور پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اسی معاشرے میں فتنہ برپا کرتے ہیں۔ یہ ان کی 300-400 سالہ پرانی روش ہے، جس کا اب بھی اس کو پوری طرح سے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں پوری دنیا میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی کی لڑائی میں بھی برطانوی MI6 کا اور امریکن CIA کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے اگر کہیں پر شدت پسندی کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو بظاہر آگے ہو سکتا ہے سلفی چہرہ ہو، لیکن پیچھے امریکی ہوتے ہیں۔
ظاہر کہیں پر اگر دھماکہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ جو دھماکہ کر رہا ہو وہ کسی مسلمان گھرانے کا بچہ ہو، لیکن پیچھے CIA MI6 اور موساد ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس طرح کی جو رپورٹس ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ امت کو تقسیم کریں۔ شیعہ اور سنی 1400 سالوں کی پیداوار ہے، آج کی نہیں ہے، 1948 کی نہیں ہے، 1400 سالوں سے یہ دونوں مکاتب ہیں۔ اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ اختلاف ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے میں اور بھائی میں بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ میسج باہر دینے کی ضرورت ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان نہ صرف ان کی بلکہ شیعہ، ہندو، عیسائی اور قادیانی 4 اقلیتوں کو انہوں نے بنا دیا، اور شیعہ کو بھی ساتھ ملا کے کہا کہ جی ان کی پرسیکیوشن اسٹیٹ سپانسرڈ ہے۔ تو جن 2 عبادت گاہوں پر حملوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس وقت پوری قوم کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی۔ آپ کے آرمی ہیڈ کوارٹر، GHQ، نیول، ایئر بیس، ایئرپورٹ، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، امام بارگاہیں، مساجد، مارکیٹس، پارکس، ہر جگہ پر ٹیررسٹ کے حملے ہو رہے تھے، اور یہ بیرونی طاقتیں اس میں ملوث تھی، بالخصوص بھارت۔ تو ہماری وزارت خارجہ کو اس چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تو ایشو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری شیعہ برادری کو ان اقلیتوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، شیعہ کی برادری کی طرف سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، یہاں کی حکومت کے خلاف بھی اور وہاں پر بھی، کہ یہاں کی حکومت کو کہنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہماری وزارت خارجہ یا ہمارا ہائی کمیشن سویا رہا اور شیعہ کو انہوں نے اس سازش کے تحت ان اقلیتوں میں شامل کر دیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھانا چاہیے کہ یہ اس میں بار بار کہتے ہیں کہ احمدی پرامن کمیونٹی ہیں، قادیانی ایک پرامن کمیونٹی ہیں، اور ان پر حکومت کی طرف سے پرسیکیوشن اور تشدد ہو رہا ہے۔ بتانا یہ چاہیے کہ 1974 میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی وہ ان کے تشدد پر ہی ہوئی۔ جی ربا